رمضان میں ہم نے امام صاحب کے پیچھے تراویح پڑھ لی. اب تراویح پڑھنے کے بعد اگر ہم گھر میں آ کر کے رات میں تہجد پڑھنا چاہیں تو کیا ہم پڑھ سکتے ہیں؟ تو مسئلہ یاد کر لیجئے، تراویح اور تہجد دونوں الگ نمازیں نہیں ہیں، دونوں ایک ہی نماز کے دو الگ الگ نام ہیں. جس نماز کو ہم 11 مہینہ تہجد کہتے ہیں اسی نماز کو ہم رمضان میں تراویح کہتے ہیں. اور تہجد بھی ہمیں 8 اور 3 11 رکعت پڑھنی ہے، اور تراویح بھی ہم کو 8 اور 3 11 رکعت پڑھنی ہے. اور یہ بھی مسئلہ نوٹ کر لیجئے کہ رمضان کے مہینے میں تراویح کی نماز افضل یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ مسجد میں امام صاحب کے ساتھ پڑھیں. اچھا، اب میں یہاں ایک بات اور پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کیا تراویح میں قرآن ختم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کوئی بتائے بھائی. ہوتا ہے نا؟ الحمدللہ. کئی گاؤں ایسے ہیں بہار کے اور بنگال کے. بہار میں تو ابھی یہ بیماری کم ہے، بنگال میں ابھی مجھے لوگوں نے بتایا تراویح کیسی ہوتی ہے، سورہ تراویح ہوتی ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اللہ اکبر. ایک سورت پڑھی، رکوع میں چلے گئے، چھوٹی چھوٹی سورتیں پڑھ کر کے تراویح کی نماز ختم کر دی جاتی ہے. یہ تراویح کی نماز یہ نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے میرے بھائی. اگر چھوٹی چھوٹی سورتیں پڑھنی ہیں تو پھر کیا ضرورت ہے تراویح پڑھنے کی؟ اللہ کے نبی کی تراویح لمبی ہوتی ہے. ضروری نہیں ہے آپ قرآن ختم کریں، قرآن ختم کرنا ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ الم تر کیف فعل اور قل واللہ احد اور انا اعطیناک الکوثر پڑھ کر کے آپ تراویح کی نماز پڑھیں. تراویح کی نماز لمبی ہونی چاہیے. اور تراویح کی نماز آپ امام کے ساتھ پڑھیے، مسجد میں پڑھیے، جماعت کے ساتھ پڑھیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من قام مع الامام حتی ینصرف کتب لہ قیام لیلۃ، جو امام کے ساتھ تہجد کی نماز، تراویح کی نماز، قیام اللیل کی نماز رمضان میں پڑھے گا، جو تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا، امام کے ساتھ پڑھے گا، حتی ینصرف، یہاں تک کہ امام سلام پھیر دے اور پوری 11 رکعت پڑھ لے، کتب لہ قیام لیلۃ، تو اس تراویح پڑھنے والے کو رات بھر تہجد پڑھنے کا ثواب ملے گا. آپ نے امام کے ساتھ آدھا گھنٹہ تراویح پڑھی، 1 گھنٹہ تراویح پڑھی، اور آپ کو ثواب مل رہا ہے پوری رات پڑھنے کا. میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی فضیلت ہے جو ہمیں رمضان میں ملنے والی ہے. اس سے ہم چوکے نہ، اس موقع کو ہم نہ چوکیں، اس کا ہم فائدہ اٹھائیں. افسوس کی بات ہے آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہمارے بہت سارے بھائی رمضان کو بھی باقی سال کے 11 مہینوں کی طرح گزار دیتے ہیں. اللہ کے نبی نے بد دعا کی ہے، نام لے کر کے بد دعا کی ہے، رغیم انف رجل ادرک رمضان، اس انسان کی ناک مٹی میں مل جائے، اس انسان کا ستیہ ناش ہو جائے، وہ انسان برباد ہو جائے جو رمضان کا مہینہ پائے اور رمضان آ کر کے چلا جائے اور اس کے گناہوں کی معافی نہ ہو پائے، اس کے گناہوں کی بخشش نہ ہو پائے. اس انسان سے بڑا بد نصیب انسان کوئی نہیں ہے. اور جب رمضان کا آخری عشرہ آ جائے، جب رمضان کی 21ویں رات شروع ہو جائے، آخری 10 دن جب آ جائیں تو اللہ کے نبی کیا کرتے تھے؟ ذرا حدیث اٹھا کر کے آپ دیکھیے. اما عائشہ فرماتی ہیں جب رمضان کا آخری عشرہ آ جاتا تھا اللہ کے نبی ایقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو جگایا کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو جگایا کرتے تھے. وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور رات بھر آپ عبادت کیا کرتے تھے. وَشَدَّ مِيزَرَهُ، اور اللہ کے نبی اپنی کمر کس لیتے تھے، بہت محنت کرتے تھے، بہت عبادت کرتے تھے. تو میں نے جو آیت پڑھی تھی اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، تو جہنم کی آگ سے بچانے کا بڑا بہترین موقع رمضان کی شکل میں ہمیں اور آپ کو مل رہا ہے. رمضان کے آخری عشرے میں خود بھی عبادت کیجئے اور اپنے بچوں کو، اپنی عورتوں کو آپ ان کو بھی کہیے کہ وہ بھی اٹھ کر کے نماز پڑھیں. اور مسجد میں اگر آپ کے یہاں تراویح ہوتی ہے تو میں اپیل کروں گا کہ آپ مسجد میں عورتوں کے لیے بھی تراویح کا انتظام کیجیے. گاؤں دیہات میں دیکھتا ہوں اکثر جمعہ کی نماز میں مردوں کا انتظام ہے، عورتوں کا انتظام نہیں ہے. کیوں نہیں ہے میرے بھائی؟ کیا
کیا آپ کو دین کی بات سننے کا حق ہے؟ عورت کو دین کی بات سننے کا حق نہیں ہے؟ عورتیں آج موبائل پر، انٹرنیٹ پر، ٹی وی پر دنیا بھر کی گندی چیزیں آج وہ دیکھ رہی ہیں جو ان کے ایمان کو خراب کر رہی ہے، جو ان کے اخلاق کو خراب کر رہی ہیں۔ آپ کے امام صاحب، آپ کے مولوی صاحب جمعہ کے دن آدھا گھنٹے کا خطبہ دیتے ہیں، اس میں دین کی باتیں بتاتے ہیں۔ کم سے کم وہ آدھا گھنٹے کی بات اگر آپ کے گھر کی عورتیں ہر جمعہ کے دن سنیں گی تو ان سے ان کے ایمان میں اضافہ ہوگا، ان سے ان کی اصلاح ہوگی۔ اس لیے میری اپیل ہے آپ سے، اگر آپ کے یہاں جمعہ کی نماز میں عورتوں کا انتظام نہیں ہے تو آپ انتظام کیجئے، اور ضرور عورتوں کو آپ شامل کیجئے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو اور اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ اور آگے بڑھیے، جہنم کی آگ سے اپنے پریوار کو بچانے کے لیے ایک بہت بڑا کام یہ بھی کرنا پڑے گا کہ آپ اپنے گھر میں اللہ کے ذکر کا ماحول پیدا کیجئے۔ چھوٹی چھوٹی دعائیں خود بھی یاد کر لیجئے اور اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیے۔ صبح جب آپ بستر پر سے اٹھیں تو بچوں کو سکھائیے کہ جب سو کر کے اٹھا جائے تو یہ دعا پڑھی جائے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ جب کھانا کھانے بیٹھیے تو بسم اللہ پڑھیے، کھانا کھانے کے بعد دعا پڑھیے، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا غیر مخفی ولا مودع ولا مستغنی عنہ ربنا۔ یہ دعا اپنے بچوں کو یاد کرائیے۔ رات میں بستر پہ سونے جانے لگیے تو بچے کو سنائیے، بیٹا آیت الکرسی پڑھ لو، بیٹا سورہ فلق پڑھ لو، بیٹا سورہ ناس پڑھ لو۔ بچوں کے سامنے دعا پڑھیے، گھر میں اللہ کے ذکر کا ماحول بنائیے۔ افسوس کی بات ہے آج کتنے مسلمان ایسے ہیں جن کے گھر میں 24 گھنٹے میں ایک بار بھی کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، جس گھر میں اللہ کا نام نہ لیا جائے، جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے، وہ گھر زندہ نہیں ہے، وہ گھر مردہ ہے، مردہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، مثل البیت الذی یذکر فیہ اللہ والبیت الذی لا یذکر فیہ اللہ مثل الحی والمیت۔ جس گھر میں اللہ کا نام لیا جائے وہ گھر زندہ ہے، اور جس گھر میں اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ گھر مردہ ہے۔ اللہ کا نام لیجئے، اور ایک بہت آسان طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، جب بھی آپ گھر میں داخل ہوئیے بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوئیے، اور جب گھر سے نکلنے لگیے تو یہ دعا پڑھیے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ارے آدھا منٹ بھی نہیں لگا، آسان سی دعا ہے، یاد کر لیجئے، جب بھی گھر سے نکلیے یہ دعا پڑھ کے نکلیے۔